یہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، یہ ہم اپنی جسے کہتے ہیں ان لعنتوں کی وجہ سے یا ان حالات کی وجہ سے، جس کو بھی نام دیں آپ، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کرنا کیا چاہے. جس سے بھی پوچھو اس کو، وہ تو کسی اور دھن میں لگا ہوا ہے. اور کوئی کہتا بھی ہے تو مرنے کے لیے آئے ہیں، تو مرنے کی تیاری وہ تو ہے ہی نہیں. تو بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. بھائی کئی ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری زندگی سالوں کی ختم ہو گئی. اور جو عمریں ہیں ہماری علماء لفیظ، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کہاں پہنچ گئے. لیکن ابھی تک ہمارے اندر جو ہے جو کسوٹی ہونی چاہیے، وہ کسوٹی نبی کی ہے. وہ کسوٹی ہی نہیں ہے. اس کسوٹی پہ کستے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں صاحب ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو صحیح نہیں ہے. تو یہ کہنے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیں یہ باتیں دل و دماغ میں بٹھانی ہیں کہ ہے یہاں سے سب کو جانا ہی. قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت. لیکن اس موت کی تیاری اللہ ماشاء اللہ ہی کر رہے ہیں، ورنہ ہر چیز کے اندر دو رنگی نظر آتی ہے. دیکھیں ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، سب باتیں اللہ ہی نے بتائی ہیں، کچھ نبی کے ذریعے، کچھ قرآن کے ذریعے. یہ باتیں اللہ نے بہت واضح طور فرما دی ہیں. چند لوگ تو جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، وہ اہل جنت میں ڈال دیے جائیں گے. چند لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ معاف کرے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور چند لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا، اور چند لوگ اللہ معاف کرے انہی مسلمانوں میں سے ہوں گے جو جنت کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے. مطلب کافر سے بھی زیادہ اس کی گہرائی ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ منافق ہوں گے. منافق اس کو بولتے ہیں جو ظاہر میں تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور عملی طور پہ اللہ معاف کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جو دو رنگی ہے یہ منافقت کی نشانی ہے. اور ہمارے آپ کے اندر بھی باتوں کا کوئی احساس ہی نہیں. ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اور جب پوچھا جائے یا دیکھا جائے تو دو رنگی نظر آتی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نام یاد نہیں آ رہا، بار مشہور صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے گھبرا کے نکلے. حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا بھائی حنظلہ کیا بات؟ کہ حنظلہ منافق ہو گیا. یعنی کیا مطلب منافق ہو گیا؟ یعنی صاحب ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ تو منافقت کی نشانی ہے، یہاں کچھ وہاں کچھ. یہ دیکھیں یہ احساس کا ہونا، اتنی باریک سی بات کا بھی احساس کہ ہم منافق میں تو نہیں ہیں، کہ ہمارا معاملہ منافق میں تو نہیں لکھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک صحابی کو چند منافقوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ لوگ منافق ہیں. بظاہر تو وہ مسلمان تھے ظاہری. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر وقت تک ان سے پوچھا کہ دیکھو تم مجھے بتاؤ کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. دیکھیں یہ ہے سوچ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد تو وہ عمر ہوتے. تو یہ فکر ہے کہ بھائی کہیں میں منافق تو نہیں ہوں ان میں سے جس کے بظاہر تو مسلمان ہیں اور اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، لیکن فکر کیا تھی کہ میں ایک منافق میں سے تو نہیں ہوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ فکریں پیدا کرنی ہے. ہم اور آپ آئیں اسی فکر کے لیے، ہم اور آپ آئیں اسی مقصد کے لیے، کہ مقصدیت تو نظر نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں سر ہم اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ تمہارا دھوکہ ہے. تمہارا مقصد صرف دنیا کا مال و متاع ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کی کسوٹی ہے.
اور کسوٹی نبی اور صحابہ کی اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگیاں ہیں. اپنی کیفیت کو ان کی کیفیت کے ساتھ ملانا پڑے گا، اپنے اعمالوں کو ان کے اعمالوں کے ساتھ ملانا پڑے گا. پتہ چلے گا کہ بھائی صحیح کھرا یا کھوٹا ہے. ورنہ ہر آدمی تو کھرا ہی سمجھ رہا ہے. وہ تو ہندو بھی سمجھ رہا ہے، وہ تو عیسائی بھی سمجھ رہا ہے، وہ تو یہودی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اللہ مولانا الحفیظ ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے نہیں جنت؟ وہ تو کہہ رہے جنت تو ہمارے پاس ہے. تو ہر آدمی تو یہی دعویٰ، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے ہی پوچھا جائے بھائی یہ سب تو دعویٰ کر رہے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے درجے میں جو کر رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے صاحب نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پورا نہیں ہے. تو کسوٹی کیا ہے؟ وہ نبی اور ان کے صحابہ کی سنت. تو کسوٹی جو اس کسوٹی پر ہے وہی جنت کا دعوے دار ہے، جنت کے انشاءاللہ مستحق ہے. ہم سب دعوے دار ہیں بھائی. تو یہ دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں. دلیل کدھر ہے؟ تو صاحب پوچھا جائے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہی اہل، کہ جس مقصد کے لیے آئے، کیا مقصد ہمارے، اور وہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کی ایک وقت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، صرف تکبیر اولیٰ، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ سارا دن روتے تھے اور اتنا بڑا اس کو جرم سمجھتے تھے کہ علامہ الحفیظ کتنا بڑا صدمہ سمجھتے تھے کہ صحابی، دوسرے صحابی ان سے جو ہے تعزیت کے لیے آتے تھے. حضرت بڑا افسوس ہوا کہ آج تکبیر اولیٰ رہ گئی. یہ نماز کا حال تھا کہ تکبیر اولیٰ رہ جائے تو ان کی کیفیت یہ بن جاتی تھی. اور جن صحابہ نے ان سے پوچھا نہیں تو اس کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا کہ صاحب فلاں صحابی جو ہے وہ مجھ سے پوچھنے نہیں آئے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی کی فوتگی ہو جائے، ارے صاحب فلاں صاحب تو آئے نہیں، وہ لگتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہے یا کوئی بات ہے. تو ہم ان کا جو معاملہ تھا، کسوٹی تھی، وہ اس نوعیت کی تھی. تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ طبیعت ہماری کیا خراب ہو جاتی ہے. ہاں ہوتی ہے. کس بنیاد پر؟ خدا نہ کرے گاڑی لگ جائے ذرا، یا خدا نہ کرے کسی کی گاڑی چوری ہو جائے. جگہ جگہ پھیلتا، یار حضرت پتا کیا ہوا؟ ایسا میری گاڑی چلی گئی، میں فلاں پوری کہانی سنائے گا اور اس سے وہ کیا کرے گا؟ اس سے سمپیتھی لے گا. اسی طرح کوئی نقصان ہو جائے اس دنیا کا جس کی تلافی ہے، وہ جگہ جگہ جا کر یہی بات کہتا ہے حضرت آپ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ ارے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن خدا نہ کرے کسی کی نمازی فوت ہو جائے، کس سے بول رہا ہے؟ ہم اور آپ کی بات بتا رہا ہوں میں. کیوں؟ کسوٹی یہی ہے کہ دل کے اندر کوئی تکلیف آئی، کوئی رنج پیدا ہوا، کوئی اس بات کی فکر پیدا ہوئی، کسی نے ذکر کیا حضرت میری نماز رہ گئی آج، کوئی ذکر نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف یہی ہے کہ بھائی خدا نہ کرے مرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو تو واپسی نہیں ہے. یہ تو مرنے سے پہلے کی سوچ و فکر پیدا کرنی ہے. اور ہم اور آپ بالکل آرام سے، نہ صرف آرام سے بلکہ خوش ہیں. یار یہی ہو جاتا ہے بہت. علامہ الحفیظ یہی ہو جاتا ہے بہت. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کیا ایسی باتیں نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں کہ ہماری تکالیف اس دنیا کے مال و متاع اور چیز کے نہ حاصل ہونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اور آخرت کی چیز جو اصل سرمایہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اصل میں ہم نے بھیجا ہی یہ اسی امتحان کے لیے ہے، اس میں کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمارا دل کہاں ہے یار؟ ہمارا دل کہاں پھنسا ہوا ہے؟ اور دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کون ہے؟
کس کی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز رہ جائے. اب بتائیں کیوں؟ کیونکہ یہ دو نمازیں منافق کے لیے بھاری ہیں. ہم اور آپ سکون سے، ہم اور آپ کا مطلب 99% کی بات، 1% ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے. عشاء کی نماز چلو بھائی وہ بھی 1% ہوں گے، حساب لگائیں. کیونکہ کتنے ہزاروں لوگ یہاں رہتے ہیں، ہماری مساجد میں صرف 100-150 آدمی ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی پڑھ لو چلو بھائی کتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، تو وہی 200-300 ہوں گے. تو ریشو خود نکال لو. تو علامہ الحفیظ کہیں ہم ان ریشو میں والوں میں سے نہ ہو، اس بات کی فکر کرنی، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے. یہ جو میں اتنی تمہید باندھ رہا ہوں، اتنی باتیں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں تو ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، صبح کچھ ہے اور شام کچھ ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ موت تو کسی وقت بھی آ کے پکڑ لے گی، تم اس سے بچ نہیں سکو گے. تو یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا، صرف اس بات کی فکر کہ بھائی دل کو محسوس کرو تمہارے اس دنیا کے نقصان سے اور آخرت کے نقصان میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے.